وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحج: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم۔ اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، آمین۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ آیات یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں۔ یہ مشابہت ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں 23ویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا، جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا، وہاں بھی 23ویں رکوع میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا۔ 24ویں رکوع سے قتال فی سبیل اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو جو رکوع ہیں مناسک حج پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مناسک حج پر 2 رکوع مشتمل تھے اور اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا گہرا ربط ہے ان دونوں کے اندر، اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز کعبۃ اللہ، جو اصل میں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس وقت وہ مشرکین کے تسلط میں ہے اور انہوں نے اسے شرک کا اڈہ بنایا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشرکین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعتاً توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے۔ یہ صرف وعظ سے ہونے والا کام تو نہیں تھا، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا۔ اسی لیے مناسک حج کے ذکر کے فوراً بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔
یہ آیات میرے خیال میں اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ آرمڈ کانفلکٹ ہوگا، مسلح تصادم ہوگا، تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے، ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ قریش مکہ کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا دیا۔ یہ امانت ہے ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ تو اس لیے تعبیر کیا گیا تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے، ان کی وراثت کے اندر صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی، اور کفور ہیں، بہت ناشکرے ہیں، اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ نما عرب کا، اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا، اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائٹری ان کے پاس حقوق آ گئے، ایکسکلوسیو پروپرائٹری رائٹس، کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور لوٹ مار سے، اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو اس گھر کی وجہ سے لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی چلت پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے، اس کی وجہ سے انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے، اور انہوں نے ناشکری کی ہے۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ ٹھوس دی گئی ہے، یعنی جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، انہیں ستایا گیا، سال ہا سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا، کفوا ایدیکم، چاہے وہ براہ راست وحی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی، لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے، ان کی مدد فرمائے گا۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ سب کون تھے؟ مہاجرین جو تھے، یہ مکے سے جو نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے نا حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہہ کو، دوسرے معبودوں کو، دوسرے دیویاں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے، ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا، یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا، جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے، کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسد کلچر ہوتا ہے، فاسد ثقافت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے، ان کا استیصال کر کے، ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رہتا، وہاں یہ الفاظ آئے تھے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفسدت الارض، زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا۔ پھر یہاں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینیگوگز، صلوتا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ ہی سے ہے، یہ عربی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا، عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے صلوتا، اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سگی بہنیں ہیں، کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں۔
اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے، یہ ان کے درمیان رشتہ ہے۔ صلاۃ کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں صلاۃ، یہ وہاں پر بھی موجود تھا۔ ہمارے ہاں سلام ہے، ان کا شلام ہے، وہ فرق اتنا ہی ہے، وہ شین کے ساتھ اور وہ بڑا اس کو گول کر کے شلام کہتے ہیں، باقی ہمارے ہاں سلام ہے، فرق اور خاص نہیں ہے۔ ان کا جو یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے، یوم یوں کا تو یوں یوم کی طرح ہے، کپور پے اور فے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے، تو یوم کپور ہے ان کے ہاں، یوم کفارہ۔ تو یہ تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیست و نابود کرتا رہتا، تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی۔ ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں، ومساجد، اور مسجدیں یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑا، اور یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے۔ لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے۔ فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ، لام مفتوح، اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ۔ افعلو، یہ میں کروں گا، لافعلن، میں لازماً کروں گا، یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیگیں بڑھاؤ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں، اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، یہ تو انہونی بات ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو، اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے، اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس یقین، اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے، قوی ہے، زبردست ہے، توانا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں، یہ وہی لفظ ہے کذالک مکننا لیوسف، سورہ یوسف میں 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن، قدرت، طاقت، غلبہ، حکومت، استیلاء عطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے۔ یہی کام حضور نے کیا، جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا، اور پھر یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، پہلا کام۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، آتوا الزکوٰۃ، اور دیں زکوٰۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور دیں گے وہ زکوٰۃ، اور یہ کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طبقے کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا بندوبست ہو۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور بدی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا بالکل آخری انجام تو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا۔ مینیفیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں، لیکن اس سے علیحدہ کر دیجئے۔ لیکن چونکہ حضور، اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کے سفر پر، تو اللہ کے علم میں ہے کہ اب آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا۔ تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے یہ؟ ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی؟ تو جیسے کہ جماعتیں کہا کرتی ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے، تو گویا کہ یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا مینیفیسٹو ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ آیات خاص ہیں۔ اب دیکھیے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بالکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا۔
یہ آیات ہیں اثناء سفر ہجرت کی، یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر نازل ہوئی ہوں، لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعال بیان ہو رہے مناسک حج، اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا۔ اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم ابراہیم و قوم لوط، ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے، واصحاب مدین اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تھی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ تو میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی، مہلت دی، ان کی رسی دراز کی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو میری پکڑ کیسی رہی، کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا۔ ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے ہیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور ہلاک یوں ہی نہیں کر دیا، وہ ظالم تھی، گناہ گار تھی، ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا، شرک اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاٹ دینے ہی میں عافیت ہے، ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مضر ہوگی۔ ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے، ہاتھ کا، آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا، پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفن مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معصیت کا اور سیئات کا مرکز بن چکی ہوں اور وہ پھوڑا بن چکی ہوں، پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ کتنے ہی کنویں ہیں کہ جو اب بند پڑے ہوئے ہیں، بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھودے ہوں گے، ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جمگھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے، اب معطل پڑے ہوئے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے، بہت انہیں مضبوط بنایا گیا ہے۔ اب جاؤ الحمرا کو دیکھ لو، کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے، غرناطہ میں جاؤ اور دیکھو الحمرا محل کیسا ہے، جاؤ اور قرطبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے، کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کو کی تہ تک پہنچتے۔ تو یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے، اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزدیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے۔ اس کا ایک وجود حیوانی ہے، خالص حیوانی اور مکمل حیوان اور اعلیٰ ترین حیوان۔ انسان اعلیٰ ترین حیوان ہے، تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے، اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے، وہ مکمل وجود ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، بالکل اس حیوانی وجود سے ایک علیحدہ اور مستقل بذات وجود ہے۔ یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں، کہاں دل میں ہے کہیں ہے، تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ، پھر بھی وہ جان تو وہی کی وہی رہتی ہے۔ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، تو جان کہاں ہے، کس چیز سے متعلق، دماغ سے متعلق ہے، دل سے متعلق، کہاں سے متعلق؟ تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے، تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں؟ ہست رب الناس رابا جان الناس اتصال بے تکیف بے قیاس، یہ متصل ہے، یہ جو روحانی وجود ہے اور حیوانی وجود ہے یہ متصل ہے، ملے ہوئے تو ہیں، لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس، نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے، نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہے دو علیحدہ وجود۔ ایک وجود پہلے پیدا کیا گیا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی، دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے۔ روح کی اپنی عقل ہے، روح کی اپنی آنکھ ہے، روح کے اپنے کان ہیں، اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنی آنکھیں ہیں، اپنے کان ہیں، اپنی عقل ہے۔ تو ان السمع والبصر والفؤاد، یہ حیوانی، یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع علم ہیں وہ یہ ہیں، جن کے بارے میں گفتگو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے میں تفصیلاً کر چکا ہوں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے، یہ سنتی بھی ہے، اس کے اپنے کان ہیں، وہ غیر مرئی کان ہیں، غیر مرئی آنکھیں ہیں، لیکن اس کی اپنی عقل ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا تو ہوتے ان کے دل کہ جن سے یہ بات سمجھتے،
او آذان یسمعون بہا، یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے، فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ یہ کون سا اندھاپا ہے؟ ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی، ان کے دل اندھے ہو گئے تھے، ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی، ان کے اوپر اپنی دنیاوی اغراض، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر عصبیتیں تھیں، اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی۔ تو یہ ہے اصل میں یہ معاملہ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ایک ہے آنکھیں اندھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو، لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات نہیں جتنا دل کا اندھا ہونا۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، پھر ہوتی ہیں ان کے دل کہ جن سے یہ بات کو سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا ہوتے کان، روح کے کان کہ جن سے یہ سنتے، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، اس لیے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے، کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آ رہی ہے، اسے بچنا ہے، وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کے لیے ایک طرف ہو گیا، تو کوئی بڑا فرق نہیں۔ یہ حیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اس لیے کہ روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم جانتے ہیں، روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے، کس طرح۔ بہرحال دل کو آپ اگر کہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی، وہ غیر مرئی شے ہے، لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے۔